اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچیں، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے کو دور بھر، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ یہ تمہیں نقیدہ فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دے گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکوکار ہیں، اور ہر چیز کو تفصیل اور ہدایت اور رحمت کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتری تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیاتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے۔ ان قریب وہ جو ہماری آیاتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ کہا ہے کہ انتظار میں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا تمہارے رب کا عذاب یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے۔ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ آئے گا۔ جو پہلے ایمان نہ لائے تھے یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی، تم فرماؤ رستہ دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت، جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ اور تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب سے پہلے سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم ہوا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تم فرماؤ کیا اللہ اور رب چاہو، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھیرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی، تاکہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔ بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔